السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس صحابہ کی کہانی لے کے آئے ہیں ان صحابی کا نام ہے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ ان کی مبارک زندگی کو سننے کا اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی کو اتنا سنا جائے کہ ان کی صفات، جو مبارک صفات سے یہ ہدایت یافتہ ہوئے، ان صفات کو ہم اپنے اندر لے کے آئیں۔ جیسے صحابہ نے اللہ کو مقصد بنایا، اللہ کے احکامات کو مقصد بنایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو مقصد بنایا اور اپنی زندگی میں لائے، اور لے کے پوری دنیا میں یہ لوگ نکلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کے لیے خیر خواہی کے جذبوں کو لے کے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ روزے رکھتے اور زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور زیادہ محنت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے زیادہ بہتر تھے۔ کیا فرمایا کہ تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ روزے رکھتے ہو اور زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور زیادہ محنت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے زیادہ بہتر تھے۔ لوگوں نے کہا اے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہم سے کیوں بہتر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت سے محبت کرنے والے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی کسی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ان طریقوں کو اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے۔ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جو اس امت میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ نیک دل اور سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف برتنے والے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے پیارے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے چنا۔ لازم جیسے اخلاق اور ان جیسی زندگیاں گزارنے کے طریقے اپناؤ۔ رب کعبہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام صحابہ ہدایت مستقیم پر تھے۔ صحابہ نے جو پیارے نبی کی مبارک سنت کو زندگیوں میں زندہ کیا اور اس کو مقصد کے درجے میں کیا، ہر عمل میں پیارے نبی کے طریقے کو زندہ کیا، ہر عمل میں پیارے نبی کی سنت کو سامنے رکھ کے زندگی بسر کی۔ پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ہم آج اس صحابی کی کہانی آپ کے پاس لے کے آئے ہیں۔ ان کا نام ہے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی زندگی کیسے اسلام کا نور، ایمان کا نور، اللہ کا قرب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے ان کے دل میں جمی، اور پھر کیسے انہوں نے حضور کی مبارک دین اسلام کو مقصد بنایا، پھر کیسے ان کی وہ صفات ہمارے سامنے آئیں جو صفات ہمارے لیے ہدایت کی روشنی کا ذریعہ بنے۔ نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ہزاروں انسانوں میں سے ایک تھے جو سردار قریش کی دعوت پر مکہ سے باہر صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، جن کو کفار نے غداری میں پکڑا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی اور جوش شباب کے مجمع کو ڈھکیلتے ہوئے، راستہ بناتے ہوئے ابو سفیان اور سفیان بن امیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ قریش کے پہلو میں پہلو جا کھڑے ہوئے، اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اس بات کا موقع ملا کہ قریش کے قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں زنجیروں میں لایا گیا تھا، جس کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لے جا رہے تھے تاکہ اسے قتل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکیں اور جنگ بدر میں مارے جانے والے عزیز و اقارب کا بدلہ لیں۔ جب یہ زبردست ہجوم اپنے قیدی کو لے کر اس مقام پر پہنچا جو اس کے قتل کے لیے بنائی گئی تھی، تو نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر ہجوم کے درمیان حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے۔ اسے دیکھا کہ خبیب تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا۔ اس نے عورتوں اور بچوں کو چیخ و پکار اور شور و غل کے درمیان سے ابھرتی ہوئی خبیب کی وہ باوقار اور پرسکون آواز سنی جو اس کے پردہ سماعت سے ٹکرائی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
اگر تم چاہو تو قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ پھر سعید نے دیکھا خبیب بن عدی نے قبلہ رو ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں۔ کیسی حسین اور کتنی مکمل تھی وہ 2 رکعتیں۔ پھر سے دیکھا خبیب نے زمہ قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا واللہ اگر مجھے یہ اندیشہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ موت سے ڈر کر نماز کو طول دے رہا ہوں تو میں اور لمبی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا۔ پھر سعید نے یہ چشم سر اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ زندہ ہی خبیب کے مسئلہ کر رہے ہیں، ان کے جسم کے یکے بعد دیگر اعضاء کاٹ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تم یہ بات پسند کرو گے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے۔ انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو ایک دم شہید نہ کیا بلکہ ان کے جسم کے آہستہ آہستہ ٹکڑے کرنے شروع کیے تاکہ ان کو شدت موت کی دی جائے، اور ان سے اس تکلیف میں پوچھا گیا کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس وقت بے تحاشا خون ان کے جسم سے جاری تھا، واللہ واللہ مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں امن و اطمینان کے ساتھ اہل عیال میں رہوں اور ان کے پاؤں تلے کانٹا بھی چبھے۔ ہاں یہ الفاظ عاشق رسول ہی بول سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، چیخا مار ڈالو اسے قتل کر دو۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے منظر دیکھا، خبیب نے تختادار میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ انہیں ایک ایک کو گن لے، منتشر کر کے ہلاک کر دے، پھر میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لی، روح اپنے رب حضور پہنچ گئی۔ اس وقت کے جسم پر تلوار نیزوں کے ان گنت جسم تھے۔ اس کے بعد قریش مکہ لوٹ گئے۔ بڑے بڑے واقعات حادثات کے ہجوم میں حضرت خبیب ان کے قتل کا واقعہ ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن نوجوان سعید بن عامر خبیب کی مظلومیت، دردناک قتل، اس دل خراش منظر کو اپنے لوہے ذہن سے ایک لمحے کے لیے محو نہ کر سکے۔ سوتا تو خواب میں دیکھتے، عالم بیدار میں خیالات میں دیکھتے، یہ منظر ہر وقت نگاہوں میں تھا۔ خبیب تختہ دار پہ اطمینان کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ رہے، پردہ سماعت سے درد بھری آواز ٹکرائی جو قریش کے لیے بد دعا تھی۔ اس وقت کا ڈر لگا کہیں آسمان سے بجلی ایسی نہ گرے جو ان کو ہلاک کر دے۔ پھر خبیب نے سعید کی وہ باتیں بتا دی جو پہلے سے علم نہ تھے۔ خبیب نے اسے بتایا حقیقی زندگی یہی ہے، آدمی سچے محبت کرے ان سے جن کے وہ پیروکار ہے، جن کو انہوں نے مقصد بنایا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل تو اللہ کا راضی ہونا ہے، اصل تو پیارے نبی کی محبت میں ڈوب جانا، ایک ایک عمل کا ان کا زندگیوں میں آ جانا اور آخری سانس تک ان کی محبت کے اظہار کرتے چلے جانا۔ خبیب نے سعید کو بتا دیا ایمان واضح راسخ کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے۔ اس ایمان کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کٹنا بھی ایک موقع پہ آسان نظر آتا ہے۔ خبیب نے سعید کو ایک بہت بڑا پیغام دیا، وہ یہ شخص کہ جس کے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے شخص ہیں جس کے ساتھی اس سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں کہ جس کی مثال کہیں نہ پہلے ملی نہ کبھی ملے گی۔ ایسی صحابہ کی اپنے نبی سے محبت تھی۔ کیا فرما رہے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا میں اپنے اطمینان کے ساتھ اپنے عیال میں رہوں، اہل عیال میں رہوں اور ان کے پیچھے نیچے ایک پاؤں پہ کانٹا بھی چبھے۔ اس وقت اللہ نے سعید بن عامر کے سینے کو اسلام کے لیے کھولا۔ وہ قریش کی مجلس پہ پہنچے، کھڑے ہو کر اس نے قریش کرتوتوں سے بے تعلقی کا اظہار کیا اور اپنے بے برات اور اپنے دل خول اسلام کے برملا کھلا اعلان کیا۔ سعید بن عامر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی۔ غزوہ خیبر اس کے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور اپنے رب کی جو رحمت منتقل ہوئے۔ سعید بن عامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دونوں خلفاء ابو بکر اور عمر کے ہاتھوں میں شمشیر برہنہ بن گئے
انہیں اپنے جسم اور نفساتی خواہشات خدا تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کر دی، انہیں اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور نبی کی محبت کا پابند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جانشین سے نصیحت غور سے سنتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت کے ایام میں خدمت میں حاضر ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا، عمر، اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ رایا کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیے۔ عمر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں رایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیں، خدا کے معاملے لوگوں کا خوف نہ کیجیے، آپ کے اندر کا قول عمل کا تضاد نہ پائے، بہترین قول وہی ہے جس کی تصدیق اس کا عمل کرے۔ انہوں نے سلسلہ گفتگو آگے بڑھایا۔ عمر تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ مرکوز رکھے، جن کی ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی، ان کے لیے وہ باتیں پسند کیجیے جو آپ خود اپنے لیے، اپنے اہلیال کے لیے کرتے ہیں۔ صحیح، یہ سب کہہ کر بس کی بات حضرت عمر کی باتیں سن رہے تھے۔ یہ آپ جیسے شخص کے بس کی بات ہے جس کو اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دار بنایا۔ اس گفتگو میں خلیفہ نے حضرت سعید بن عامر سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے تعاون مانگا۔ سعید، میں تم کو حمص کا گورنر بنانا چاہتا ہوں۔ عمر، آپ خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ یہ سعید نے جواب دیا۔ ان کا یہ جواب سن کر حضرت عمر نے قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی باری ذمہ داریاں میرے سر پر ڈال کر خود کنارہ کشی کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حمص کی گورننگ کے سپرد عطا کر دی۔ میرے لیے تنخواہ نہ مقرر کرو، میں تمہارے لیے، حضرت عمر نے فرمایا حمص کی گورننگ کے ساتھ کہ میں تمہیں تنخواہ مقرر کر دیتا ہوں امیر المومنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میری ضرورت کے لیے کافی ہے۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد اہل حمص کچھ قابل اعتماد لوگوں پر مشتمل ایک وفد حضرت عمر کی خدمت میں آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، مجھے یہاں کے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ دو تاکہ ان کی ضرورت کی تکمیل کوئی بندوبست کر دوں۔ تعمیل حکم میں انہوں نے خلیفہ کے سامنے جو فہرست دی ان میں سب کے نام تھے جو حاجت مند اور ضرورت مند تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو ایک دم نظر سعید بن عامر پہ پڑی۔ سعید بن عامر؟ کون سعید بن عامر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارے گورنر ارکان نے جواب دیا، تمہارے گورنر؟ کیا تمہارے گورنر فقیر ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مزید حیرت سے پوچھا، جی ہاں امیر المومنین، خدا کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ وفد نے مزید وضاحت کی۔ یہ سن کر حضرت عمر رو پڑے، وہ دیر تک روتے رہے حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ وہ اٹھے، 1000 دینار کی تھیلی رکھ کر اس ارکان وفد کو دیے، فرمایا سعید سے میرا سلام کہنا اور امیر المومنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا تاکہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی تھیلی لے کر سعید کی خدمت میں پہنچے، ان کے سامنے پیش کیا، انہیں اس تھیلی اس میں رکھے ہوئے دیناروں کو دیکھا اور انا للہ پڑھی جیسے ان کے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت آئی۔ بیوی گھبرائی ہوئی آئی، سعید کیا ہوا؟ کیا امیر المومنین انتقال کر گئے؟ نہیں، اس سے بڑا حادثہ پیش آیا ہے، حضرت سعید نے کہا۔ بیوی کہنے لگی، مسلمانوں کو کسی جنگ میں شکست ہوئی؟ سعید نے جواب، نہیں، اس سے بڑی آفت آ پڑی۔ اس سے بڑی آفت کیا؟ بیوی نے کہا۔ سعید بن عامر نے تشویشناک لہجے میں کہا، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی تاکہ میری آخرت کو برباد کر دے، اس سے چھٹکارا حاصل کرو۔ بیوی نے مشورہ دیا، کہا تم میری مدد کرو؟ سعید نے پوچھا، ہاں کیوں نہیں، بیوی نے جواب دیا۔ پھر سعید نے تمام دیناروں کو چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کے غریبوں میں بانٹ دیا۔ اس بات کو بھی کچھ دیر گزرے، عمر بن خطاب کے دورے پر وہاں حالات معمول کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جب اپنے حمص پہنچے تو جب اہل حمص نے خلیفہ سے ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے دریافت کیا، اپنے امیر کو کیسا پایا؟ انہوں نے ان سے کچھ شکایتیں کی کہ 4 شکایتیں ہیں، ہر ایک شکایت دوسری سے بڑی ہے۔ میں نے ان کو اور سعید کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ سعید سے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہ پہنچائیں۔ جب شکایت کرنے والوں کو امیر سعید بن عامر کے پاس جکچا ہوئے تو میں نے دریافت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، تمہیں اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟
جب تک خوب دن نہیں چڑھے عطائی اپنے گھر سے نہیں نکلتے۔ انہوں نے اس شکایت کو امیر المومنین کے آگے پیش کیا۔ میں نے سعید سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید سے دریافت کیا، تم نے اس کی شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، اللہ کی قسم اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا مگر ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں، میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں، اس لیے سویرے اٹھتا ہوں، پہلے آٹا گوندھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں تاکہ خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے ضرورتوں کے لیے باہر آتا ہوں۔ حضرت عمر نے علیہ السلام سے پوچھا کہ دوسری شکایت کیا ہے کہ یہ رات کے وقت کسی کا جواب نہیں دیتے؟ حضرت عمر نے اس کا پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم اس بات کو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا، میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے اللہ کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ پھر انہوں نے تیسری شکایت کی، انہوں نے کہا یہ مہینے میں ایک بار دن بھر گھر سے نہیں نکلتے۔ حضرت عمر نے سعید سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، سعید نے کہا امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں، جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں، میں ان کو مہینے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں، خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور سوکھنے کے بعد آخر میں انہیں پہن کر باہر آ جاتا ہوں۔ پھر شکایت لگانے والوں نے کہا ان کو غشی کا دورہ پڑتا ہے اور اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا تو انہوں نے بتایا، میں خباب بن عدی کے قتل کے موقع پر موجود تھا، اس وقت میں مشرک تھا، میں نے قریش کو دیکھا، ان کا جسم ایک عضو کاٹتے جاتے اور ساتھ یہ کہتے جاتے کہ یہ تو پسند کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور اس تکلیف سے تم نجات پا جاتے، تو جواب دیتے خدا کی قسم پسند نہیں، میں اطمینان کے ساتھ اہل عیال میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوؤں میں کوئی چیز بھی چبھ جائے، خدا کی قسم جب مجھ کو منظر یاد آتا ہے، ساتھ ہی یاد آتا ہے سکن کی مدد کیوں نہ کی، اس بات کا شدید لاحق ہو جاتا ہے خطرہ، اللہ میں ہرگز گناہ معاف نہیں کریں گے اور غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عمر نے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں۔ جب کہ ان کی اہل نے دیناروں کو دیکھا تو بولی خدا کا شکر ہے ہم اپنی خدمت سے بے نیاز ہوئے، ہم اس رقم سے ہمارے لیے غلام اور خادمین آئے گا۔ سعید نے کہا کیا تم بہتر چیز کی خواہش نہیں، اس سے بہتر اس چیز کو سب غربا میں بانٹ دو۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے ان صحابہ کی اندر جو ایمان اور جو دنیا کی بے رغبتی اور جو آخرت کا شوق رکھا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم ان صحابہ کی زندگی ان کی وہ مبارک صفات ہمارے اندر آ جائیں جن صفات ہمیں صراط مستقیم پر چلا سکیں اور جو صفات ہمیں حضور کی محبت کے اوپر لا سکیں اور جو اعمال ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا سکیں، ان کی مبارک زندگیوں اللہ نے ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنائی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم۔